مرد برے نہیں ہوتے، وہ تو صاحبان ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ صاحبان کو سب سے زیادہ بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا ہے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا ہے۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ بیوی جو سب کچھ برداشت کرتی ہے مگر تانا دیتی ہے تو ایسا شوہر کی روح تک کام جاتی ہے۔ وہ مرد نایاب ہیں جو غصے میں بھی عورت سے تہذیب سے پیش آتے ہیں۔ ایسے مردوں سے ہی معاشرے میں عورت کا تحفظ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد مرد کا اصل امتحان ماں اور بیوی کے رشتے میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ میاں بیوی کو فاصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ رنجشیں جلد دور ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ لوگوں کو خبر ہو جائے تو فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ساری زندگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو صرف پیسہ اور سہولت نہیں بلکہ پیار، مان، محبت اور عزت بھی دے۔ بیوی شوہر کی نوکرانی نہیں، اور نہ ہی شوہر کو اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے ایک اجنبی مرد کے لیے۔ پھر اللہ نکاح کی برکت سے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ دونوں کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، پھر جا کر جنت بنتا ہے۔ عورت کی زندگی اپنے باپ سے شروع ہو کر اپنے خاوند پر ختم ہوتی ہے۔ نصیب والی عورتیں دونوں کا پیار پاتی ہیں۔ عورت کتنی بھی نازک اور ڈرپوک مگر وہ جب ماں بنتی ہے تو پھر وہ ساری دنیا سے اکیلے ہی لڑتی ہے۔ عورت کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے۔ دستور کے مطابق ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر اسے کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں، جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔